پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ وہ بڑے برکت والے اور دنیا کے افضل ترین ایام ذو الحجہ کے وہ تقریباً آ چکے ہیں، آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں، ان میں ہم داخل ہو رہے ہیں. تو ان کی ایک تو فضیلت کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا عمل اس میں، ایک تو حج کا ہوتا ہے، دوسرا جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ قربانی کا، سنت ابراہیمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہت بڑا ایک شعار ہے اسلام کا، قربانی کرتے ہیں. تو ایک تو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب قربانی کے حوالے سے فرمائیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، کس کو کرنی چاہیے، کس کو رخصت بھی ہے اس میں، اس بارے میں تھوڑا سا وضاحت ہو جائے. دیکھیں یقیناً یہ جو دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا، یعنی دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن. اسی لیے پھر علماء نے یہ بحث بھی کی ہے کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کو بھی تو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے. بالکل، اور یہاں اوورآل پوری دنیا سے افضل قرار دے دیا. اس کو ان دنوں کو ساری دنیا کے افضل ایام کہہ دیا، تو پھر وہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے کیا وہ افضل ہے یا یہ اس سے بھی افضل ہے؟ بالکل. تو اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ راتیں جو ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی زیادہ اہم ہیں، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور جو دن جو ہیں وہ یعنی اس 10 دنوں کے جو ہے، لیکن اس میں جو اعمال ہیں ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین میں ہے کہ جو شخص جو ہے جو ان دنوں میں عمل کرے گا وہ اس جیسا کوئی عمل نہیں. بہت بڑی بشارت، یہ بہت بڑی بات ہے. اور کسی نے پوچھا کہ جہاد بھی نہیں؟ اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے کو جہاد کرنے گیا تو اپنا جان مال سب لٹا کے آ گیا. کیا مطلب؟ شہید ہو گیا اور اپنا مال بھی سب کچھ. اگر تو وہ سب کچھ اپنا لٹا دیتا ہے، پیچھے کچھ نہیں بچا، اور پیچھے کچھ نہیں بچا، تو وہ شخص ثواب میں بڑھ سکتا ہے اس شخص سے جو ان دنوں میں عمل کرتا ہے. کوئی سا بھی عمل کرتا ہے، کوئی سا بھی عمل بے شک سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ کہے، ذکر اذکار سے لے کر نوافل اور پھر صدقہ خیرات اور پھر ہر چیز، اسی میں پھر قربانی بھی ہے اور ہر. لہٰذا اس کو جو ہے نا اس اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ نیکی کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہو، ہر نیکی اس میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ان دنوں میں کی ہوئی نیکی جو ہے باقی سارے دنوں سے زیادہ بہتر. اسی وجہ سے روزے کے بارے میں بھی جو محدثین کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 کے 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے. یعنی 10واں تو ذی الحج عید الاضحیٰ ہے، اس دن تو روزہ نہیں ہے. تو چونکہ 9 ذی الحجہ کے الفاظ ہیں، تو وہ 9 ذی الحجہ کو بعض لوگوں نے اس کا 9 ذی الحج اس سے مراد لیا ہے کہ 9 ذی الحج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور بعض نے اس سے 9 کے 9 دن اس سے مراد لیے ہیں. اور وہ جو 9 ذی الحج ہے، حج کے دن کا روزہ، وہ یوم عرفہ کا الگ سے چونکہ ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کا روزے کا ذکر کیا کہ اس کا ایک الگ ثواب ہے، اس لیے یوم عرفہ اور 9 ذی الحج اس کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا. تو باقی جو 8 روزے ہیں یہ بھی رکھنا کم از کم، اگر سنت نہیں تو کم از کم مستحب ہے، لیکن زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی سنت ہے، کیونکہ 9 ذی الحجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی افضل ایام ہیں. یعنی جب افضل ایام ہے تو آپ روزہ رکھیں. رہ گئی بات قربانی کی، جو آپ نے بتایا کہ قربانی ایک مسئلہ اور، چونکہ روزے کی طرف بات چلی گئی، 9 ذی الحج کا جو روزہ، اس میں پھر بڑی ساری بات ہوتی ہے کہ ہمیں سعودی عرب کے حساب سے رکھنا ہے یا اپنے مقامی حساب سے رکھنا. اس کی تھوڑی وضاحت سننے والے شاید سوچ رہے ہوں گے اس وقت. دیکھیں اس میں سادہ سی بات ہے کہ یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ غیر حاجیوں کے لیے. حاجیوں نے تو روزہ رکھنا ہی نہیں اس دن. حاجیوں نے تو یوم عرفہ کو روزہ رکھنا ہی نہیں. بالکل. تو یہ رکھنا ہے غیر حاجیوں نے. تو یوم عرفہ کا روزہ کا مطلب یہ نہیں ہے، لوگ یہ اس کو اس سے ملاتے ہیں کہ جس دن مکہ مکرمہ میں یوم عرفہ ہوگا تو اس دن ہوگا. تو یوم عرفہ ظاہر ہے جب مدینہ منورہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ آج یوم عرفہ ہے، تو ظاہر ہے کہ 200-400 کلومیٹر دور
جو چاند اس وقت نظر آتا تھا تو یہ تو نہیں تھا کہ اس وقت موبائل اور اس طرح سے ذرائع تھے کہ ایک دوسرے کمیونیکیشن کے یہ ذرائع نہیں اطلاع دے دی جاتی کہ جناب یہ چاند نظر آ گیا. اس وقت تو ہو سکتا ہے ہر 8-10 بستیوں کے بعد جو ہے لوگوں کو چاند نظر نہ آتا ہو اور تاریخ بدل جاتی ہو, خبر نہ پہنچتی ہو. تو اس لیے جو ہے اس کو یہ سمجھنا کہ وہ یوم عرفہ صرف وہی ہے جو یہ تو آج پتہ چل رہا ہے نا کہ مکہ مکرمہ میں یوم عرفہ, تب تو نہیں پتہ چلتا, تب تو اپنے چاند کے حساب سے ہی. لہٰذا دین جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہے. تو آج اس کو سادہ سا اگر آپ تھوڑا سا اگر اس پہلو سے سوچ لیں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ کیسے کس طرح سے یہ مسئلہ شروع کر لیتے ہیں. چلو بڑی آسانی ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب, قربانی کی طرف کون کرے گا کون نہیں کرے گا, کس پر واجب ہے فرض ہے؟ یہ صاحب استطاعت پر ہے, اور استطاعت یہ ہے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس کی استطاعت میں یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی سرٹن لیول کا سامان ہو, خاص قسم کی دولت ہو, ایسا نہیں ہے. استطاعت یہ ہے قربانی کرنے کی استطاعت. بس جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہو وہ قربانی کرے. کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح الیبوریٹ فرمایا صحابہ کرام کے سامنے, تو لوگوں نے استطاعت کو یہی سمجھا کہ اس کے پاس ایک جانور کی کیپیسٹی ہو بس. یعنی ایک آدمی نے یہ کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو ایک بس دودھ دینے والی بکری ہے گھر میں, اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس وقت کوئی ذرائع آمدن, یہی سمجھی انہوں نے, ایک جانور کا کوئی ذرائع آمدن اور تو تھے نہیں. بالکل. تو اس نے کہا دودھ دینے والی ایک بکری ہے تو میں وہی کر دوں. اب دیکھیں استطاعت کا جو لیول وہ سمجھ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں, وہ چونکہ اس سے تمہارے فیملی کا گزارا ہوتا ہے, بچے دودھ پیتے ہیں, تو وہ معاملہ خراب ہو جائے گا, یہ استطاعت نہیں ہے. لہٰذا وہ نہ کرو, بلکہ تم یہ کرو, اس کو کرنے کی بجائے تم اپنے یہ جو ناخن ہیں اور بال ہیں وہ 10 دن نہ کاٹو, اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال کاٹ لینا, صفائی کر لینا اور اپنے ناخن کاٹ لینا, تمہیں قربانی کا ثواب ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, اس حدیث میں نہ کاٹنے کا ذکر تو نہیں ہے کیا؟ ہاں نہیں, اس میں نہ کاٹنے کا ذکر نہیں. نہ کاٹنے کا ہم اس سے استدلال کرتے ہیں جو دوسری حدیث ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد پھر اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے. جب وہ حدیث موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شخص جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ تجھے قربانی کا ثواب ہوگا, اس کو بھی چاہیے کہ یہ نہ کاٹے. ٹھیک. لہٰذا جب جا کے کاٹے گا تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. اس کے لیے قربانی کا ثواب ہے, دوسروں کے لیے کمپلسری ہے. جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو نہ کاٹے کوئی بھی اس طرح کا. لیکن اس کو واجب کہنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے. کچھ صحابہ کرام نہیں بھی کرتے تھے. کچھ صحابہ کرام نہیں بھی کرتے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو زیادہ سے زیادہ وعید فرمائی ہے نا, آپ نے یہ فرمائی ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اب یہ جو عیدگاہ میں نہ آنا ہے, اس سے لوگوں نے اس وعید کو سمجھا کہ یہ واجب ہے, قربانی جو ہے اس سے واجب ہے. بہرحال ایک نقطہ نظر, ایک مکتب فکر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ واجب ہے. ٹھیک. دوسرے مکتب فکر کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے, صحابہ کرام بعض صحابہ کرتے تھے اور بعض صحابہ نہیں کرتے تھے, اور ظاہر ہے کہ اس کو یہ سنت بھی ہے تو سنت مؤکدہ ہے اور سنت متواترہ ہے. ترغیب بہت ہے اور نبی فضیلت بھی بہت ہے, اور اس کو یہ اگر سنت بھی ہے تو بہرحال یہ واجب کے قریب پہنچی ہوئی ہے. اور واجب بھی ان لوگوں نے کہا ہے جو واجب اور فرض میں فرق کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے, فرض وہ بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں واجب ہے, اور ان کے ہاں فرض اور واجب میں فرق ہے. اور جب آپ سنت کی اہمیت اور سنت کی حجیت جو قرآن نے بتائی ہے اس کو سمجھتے ہوں تو کسی چیز کا سنت ہونا بھی اور سنت متواترہ اور سنت مؤکدہ ہونا بھی یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہوتی. یہ ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ فلاں فقہا نے اس کو واجب کہہ دیا تو زیادہ اہمیت ہے اور سنت کہہ دیا تو کم اہمیت ہے. بلکہ میں یہ عرض کروں کہ جو شخص کسی چھوٹی سی سنت کا بھی انکار کرتا ہے, اس دلیل کی بنیاد پر اپنے ذہن میں یہ دلیل رکھتا ہے اور فکری کجی رکھتا ہے کہ اس شخص کو اس سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دلیل دے کے اگر کوئی بات کرتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ کسی چھوٹی سے چھوٹی حدیث کا انکار اس بنیاد پر کہ اس کے پیچھے فکری کجی موجود ہو, یہ الہاد ہے, اور جو الہاد ہے وہ یقیناً کفر کے قریب انسان کو لے جاتا ہے. یہ بالکل دہریت اور الہاد اور اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہ کرنے کے مترادف ہے. ناظرین, بہت خوب بات ہو گئی قربانی پر اور اس کے سنت ہونے پر, اور خاص طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے, جو آپ کی ادا ہے, جو سنت ہے,
اس سے جڑ جانے میں ہی مسلمانوں کے لیے خیر ہے اور برکت ہے اور فلاح ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کسی بھی سنت کو یہ کہہ کے رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، نہیں، یہ پیار کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے اور قانونی تقاضا اور قانونی تقاضا ہے، تشریعی تقاضا ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ضرور اس سنت پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ یہ ایک ہمارا شعار بھی ہے پورے عالم اسلام کا، پوری دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم کر رہے ہیں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔